حضرت اعلیٰ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے کہ آپ پشاور جا رہے تھے تو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے، حضور صبح کا وقت تھا، گاڑی کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ ذکر اپنے دل میں کر رہے تھے، چہل قدمی فرما رہے تھے، بولتے وہاں ایک فوج کا جرنیل وہ بھی کہیں جا رہا تھا، وہ اس نے اپنے ارلی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ کہ یہ مسلمانوں کے رہنما، ہمارے جیسے کہ آپ کے پیر پادری ہوتے ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں۔ وہ مسلمان تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے مل سکتا ہوں؟ کہتے ہو نہیں، آپ ملیں گے مجھے؟ وہ چلتے چلتے سامنے آ گئے، جو اداب کیا، حضور نے جواب اداب کا جواب دیا، تو آپ کے ہاتھ میں سے تصویر آپ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے جنرل نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ اپنا ریوالور پہنے ہوئے تھا، آپ نے اسے پوچھا کہ یہ جو ہے تمہارا یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو میرا ہتھیار ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے، آپ اس سے کیا کام لیتے ہو؟ آپ نے فرمایا آپ اس سے کیا کام لیتے ہو؟ میں تو اس سے جی اس نے ریوالور نکالا، اس میں اس کی گولی ڈالی اور تو دیکھا کہ درخت پہ ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو فائر کیا، نیچے جب وہ نیچے گرا پرندہ تو آپ حضور قبلہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2 قدم آگے بڑھ کے آپ نے اس کی تصویر ایسے پھیری تو وہ گیا، اس کو زندگی جلا بخش۔ وہ حیران ہے کہ یہ آپ کے ملفوظات میں ذکر ہے اس کا، تو ہو گیا واقعات ایسے کرامات کے جو ہیں، ورنہ حضور تعالیٰ جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے کرامات کے متعلق خود ہی کہتے ہیں، کبھی کرامات کو سن کے مسلمان نہ ہونا، نہ ہی کرامات کے ولی اللہ سے کہیں خواہش رکھنا کہ وہ میرے سامنے کوئی کرامت ہو۔ یہ آڑے وقت کی چیزیں ہیں، انہیں کرامت کہنا کمزوری ہے۔ یہ تو ایک پرندہ تھا، اس کا جو مفہوم تھا، ہم نے اس کو سمجھتے ہوئے اس کو یہ دکھا دیا کہ اسلام میں اہل جو انعام ہے ان کے پاس بڑی میراث، وہ فقط انعام نہیں دیتے، نہ کوئی وہ کپ ہوتا ہے، نہ کوئی سند ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بدل کے اپنے غلام کے اندر پہ نہا وہ چلے جاتے ہیں، اسی کی ذات اس پہ کار فرما ہوتی ہے، جس طرح کہ تھوڑا مولانا صاحب نے بیان فرمایا، وہ حضور قبلہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں عرصہ دراز لوگ جوک در جوک میرے پاس آتے رہے، اب تو ضعیفی کا زمانہ آ گیا، کاش کہ میری میراث اصل لینے کے لیے کوئی آتا تو میں اپنا سب کچھ اس پہ نثار کر دیتا۔ محبت جسے کہا جاتا ہے وہ ایک خوش نصیبی ان لوگوں کی جو محبت کی میراث میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت تعالیٰ کے سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی معلوم ہے کہ گولڈے کی سرزمین میں کوئی مرد پیدا ہوگا، اس کی میراث میرے پاس ہے، وہ لینے کے لیے آئے گا، وہ علی نبی اولاد علی ہوگا، نجیب الطرفین ہوگا، لیکن مجھے یہ اعجاز ہے کہ اس کا حصہ میں محفوظ کیے ہوئے بیٹھا ہوں۔ ایک عرصہ کے بعد جب آپ کا دور تعلیم سے فارغ ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں فیض و طریقت کے لیے، آپ کو عالم رویا میں شہنشاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سیال سیٹ رہے وہاں آپ کا حصہ موجود ہے۔ ادھر تک آتا یہ ہے کہ جب یہ یہاں سے چلتے ہیں
تو خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نہ چارپائی پہ بیٹھتے ہیں نہ زمین پہ بیٹھتے ہیں، کھڑے چکر 2 دن گزر گئے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ کیا میرا ایک خاص مہمان آ رہا ہے، اگر ذرا سا بھی غفلت کروں گا تو ہو سکتا ہے میں پکڑا جاؤں۔ باطن کا جو سلسلہ ہے ان لوگوں کا، وہ مت ہے جی یہی جانتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں جانتا، یا ہم کہیں کہ ہم اس کا عبور رکھتے ہیں، نہیں۔ یہ نہایت مشکل، نہایت اہم۔ آپ سیال شریف کی آبادی میں داخل ہوتے ہیں، آپ نے ادھر سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسجد کو چھوڑ کے باہر آ گئے۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں مسجد آنے والے کے قدموں پہ ہاتھ لگا لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ پیر خانہ ہے مسجد۔ ان کے حضور میں نے مسجد آپ کا انتظام کر رکھا، یہ نہ سمجھیے کہ میں جانتا نہیں، آپ والے نبی اولاد علی ہیں، میں جٹ سیال ہوں، میری قوم بھدی اور متحدی بے علم نائل نادار ہے۔ اگر یہ میرے شیخ طریقت کا مزہ انعام ہے کہ میں آپ کا حصہ لیے بیٹھا ہوں تو میں ولی تو نہیں ہوں، میں تو آپ کا وہ نظام ہے جسے سنبھالے ہوئے بیٹھا ہوں۔ مسجد میرا کام ہے آپ کا احترام کرنا، مہربانی فرمائیے مسجد۔ خیر آپ نے مسجد بھی آپ کے لیے اور آپ کے لیے جدا مقام سیال شریف میں بنا رکھا، ان کے جانے سے پہلے جا کے پلنگ پہ بٹھایا مسجد۔ حضور میں اگر مسجد پہ غلط بیانی کروں تو مسجد مجھے روک دیجیے، مسجد میں آپ کا پیشوا نہیں ہوں، میں انعام رکھتا ہوں، میں اپنے پاس مسجد وہ آپ کو منتقل کروں گا۔ اسی وقت تو آپ نے مسجد بیعت فرمایا، بیعت فرما کے خلت عطا فرمائی اور مسجد اجازت دی کہ مسجد حضور اب آپ رہیں یا جائیں جس طرح آپ کی مرضی ہے، یہ مکان، یہ حجرہ، یہ پلنگ، یہ آپ کا۔ آج بھی وہاں سیال شریف میں وہ آپ کو قیام کی جگہ جو ہے یہ موجود۔